اور یاد تو انسان اللہ رسول کی نظر میں زندہ ہے، ورنہ وہ مردہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے زندہ کے لیے فرمایا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَمَنْ كَانَ مَيْتًا، میتن سے مراد ہے کہ مسلمان نہیں تھا، قرآن نے کہا مردہ تھا۔ فَأَحْيَيْنَاهُ ہم نے اس کو زندگی دی، یعنی ایمان کی توفیق دے دی۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے نور بنایا، اس کے دل میں نور ایمانی پیدا کر دیا۔ تو یہ آیت مبارکہ صاحب بتا رہی ہے کہ اگر انسان کے دل میں نور نہ ہو وہ مردہ ہے۔ اور نور پیدا کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ وہ ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا۔ اس لیے ہماری ساری عبادات اللہ کی یاد پر مشتمل ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد کے لیے، اس میں ذکر ہے، اللہ اکبر سے شروع ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر سب ذکر ہے، بیچ میں ذکر چل رہا ہے، تلاوت کر رہے ہیں ذکر ہو رہا ہے، حج عمرہ کر رہے ہیں، حج میں عمرے میں ذکر چل رہا ہے۔ تو تاکہ انسان کے دل میں نور آئے، اور وہ نور اس کی زندگی ہوتی ہے۔ جب وہ زندہ ہوتا ہے تو خیر اور شر کو محسوس کرتا ہے، یہ اچھا یہ برا ہے، مردے کو تو کچھ پتہ نہیں۔ حضرت قرآن نے کہا من یتق اللہ یجعل لہ فرقانا، جو گناہ سے بچتا ہے ہم اس کو ایک فرقان دے دیتے ہیں۔ فرقان کیا؟ دل میں ایک خاص نور ہوتا ہے جو حق اور باطل میں فرق کر لیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ بات چیز غلط ہے، اس سے قریب بھی نہیں جاتا۔ اس لیے ذکر کے انسان کو اہتمام رکھنا چاہیے۔ سارے ذکر کے درجات ہیں، اول ذکر ہے انسان زبان سے اللہ کو یاد کرے، پھر گناہ سے بچنا، یہ بھی ذکر ہے اللہ کے لیے اگر بچو گے، تلاوت بھی ذکر ہے، نماز، سارے اذکار ہیں۔ لیکن خالص جو چیز ہے وہ ہے اللہ کو براہ راست یاد کرنا۔ یہ کہتے ہیں اللہ کو براہ راست یاد کرنا ایسے ہے جیسے براہ راست کسی کو دیکھنا، محبوب کو براہ راست دیکھنا۔ اور دوسری چیزوں کے ذریعے یاد کرنا، کسی خدمت کر رہے ہیں، صلہ رحمی کر رہے ہیں، ماں باپ خدمت کر رہے ہیں، استاد کی خدمت کر رہے ہیں، مرشد خدمت کر رہے ہیں، یہ آئینے میں دیکھنا ہے، یہ آئینے میں دیکھنا ہے، اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف سے، لیکن یہ آئینے میں دیکھنا ہے، اور ذکر اذکار تلاوت نماز روزی کریں براہ راست اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ تو اس لیے ذکر اجتماعی بھی اور انفرادی بھی، اجتماعی ذکر کریں اس کی اپنی برکات ہیں، انفرادی ذکر کی اپنی برکات ہیں۔ بہرحال ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے اندر زندگی پیدا کر رکھنی چاہیے، مردہ نہ ہو جائیں۔ گناہ کرنے والا مردہ ہوتا ہے، بالکل مرا ہوا چیز ہے، میں اور آپ اس کو زندہ کہیں لیکن مردہ ہے۔ میں ہمارے والد ہمارے حضرت شاکی مختص رحمۃ اللہ نے قصہ سنایا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، 30-35 سال پہلے شروع میں نے سنا تھا۔ اور میں ایک اللہ والے کسی دوسرے اللہ والے کو ملنے جا رہے تھے، تو یہ جو جا رہے تھے اللہ نے ان کو کرامت دی تھی کہ یہ چڑیوں کی بولی سمجھتے تھے، اور یہ قانون ہے، عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے، تمام وہ معجزات جو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے وہ پیغمبر السلام کی برکت سے اس امت کے اولیاء کو بھی دیے گئے، امت کے اولیاء کو بھی دیے گئے۔ جی یہ عجیب بات ہے۔ اس لیے جب وہ تابعی جن نے اسود عنسی کے منہ پر اس کو جھٹلایا تھا تو اس نے آگ میں ڈال دیا تھا ان کو، تو زندہ نکل آئے تھے آگ سے، بہت مشہور واقعہ ہے، زندہ نکل آئے۔ اور پھر اس نے گھوڑا بھی دیا اور سواری کہا کہ نکل جا میرے یہاں سے تو، اسود عنسی نے کہا، کیونکہ یمن میں تھا یہ، کیونکہ تو اگر رہے گا تو ایسا نہ ہو کہ جو میرے ماننے والے پھسل جائے، نکال دیے۔ خیر اس نے غنیمت سمجھا تو وہ مدینہ شریف آ گئے۔
تو پیغمبر سلام کو دنیا سے گئے، یعنی وسلم کو اس کی خبر مل گئی تھی، لیکن جب وہ پہنچے تو پیغمبر سلام کو 5 دن ہو چکے تھے اس دنیا سے رحلت فرمائے، تو روتے دھوتے آئے اور ان کی بڑی بری حالت تھی اور وسلم چلے گئے، لیکن خبر آپ کو مل گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحابہ اکرام نے سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ممبر پر کھڑا کیا، کہا کہ یہ اس کی زیارت کر لو جن کے ہاتھ پر ابراہیم السلام کا معجزہ ظاہر ہوا ہے، آگ میں ڈالے۔ تو یہ ایک قانون ہے، یاد رکھو، قانون ہے، یہ نہیں یہ کوئی ایم اے کی بات ہے، یہ قانون عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اولیاء کرام کی جو کرامات ہے، جو انبیاء السلام کو جو معجزات دیے گئے وسلم کی برکت سے، آپ کو بھی سارے معجزات حاصل تھے تو اس امت کے ولیوں کو بھی دیے گئے، تو بولی سمجھتے تھے سلیمان السلام کی طرح۔ تو 2 چڑیاں وہ ایک جگہ پر ٹھہرے درخت کے نیچے، تو 2 چڑیاں بات کر رہے ہیں کہ جن کو ملنے جا رہے ہو تو فوت ہو گئے، وہ تو مر گئے۔ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا ہو مر گئے، اور وہاں پہنچے تو زندہ تھے، بڑے حیران۔ ان کے دل میں بار بار یہ ہے کہ بھئی یہ عجیب بات ہے، چڑیا کیسے جھوٹ بول سکتی؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کا آپ کی تشویش میں کیا بات؟ ان کی یار یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، اور رونے لگے، کہاں اس لمحے میں اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گیا تھا، اس لیے مجھے جانوروں نے مردہ سمجھا۔ یہ حالات ہم خود سمجھ لیں کہ ہم کون سی صف میں ہیں، ہم تو چلتے پھرتے او میرے جیسا کوئی تکڑا نہیں، او وہ لیکن جانور کہتے سب مردے پھر رہے ہیں۔ جیسے روبوٹ ہوتا ہے نا، تو روبوٹ اس کو مردہ ہی ہوتا ہے نا، ہمیں حرکت کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، لیکن ہے تو مردہ، وہ جان نہیں ہے، روبوٹ کی طرح پھر رہے ہیں۔ کمثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، جو شخص مولا کو یاد کرتا ہے، جو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردے کی طرح۔ تو بہرحال ذکر سے پہلے نیت یہ کریں، میں اس لیے ذکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں،
ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہے بس تادم آخر ورد رباں ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 بارک وسلم ایک تسبیح اس میں ظالم جل کی فرمائے پہلے اللہ پر جل جلالہ کہیں اللہ جل جلالہ تعالی شان اللہ 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 تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی عشق میں ذلت بے عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی مٹا دے اپنی ہستی کو جھونک دے ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 اللہ
دس بار یہ استغفار پڑھ لیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 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 10 بار یہ استغفار پر یہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی. 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 صلی اللہ. اللهم لك الحمد كما انت وصلي على محمد كما انت الوفل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی ہوں خبردار تیرا. یا اللہ ہم سب کو تو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. عمدان خطان کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما. چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ارادتاً بغیر ارادے کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ظاہری گناہوں کو معاف فرما. باطنی گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی تو مغفرت فرما. ہم سب کی تو مغفرت فرما. ہمارے یا اللہ پہلوں کی بھی مغفرت فرما. یا اللہ موجودہ کی بھی مغفرت فرما. یا اللہ مرد و خواتین کی مغفرت فرما. چھوٹے بڑوں کی مغفرت فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما. اپنا تعلق خاص نصیب فرما. یا اللہ ہماری قلب و جان کو اپنی محبت میں مبتلا فرما. ہر غیر کو ہمارے دل سے دور فرما. ہر غیر کو ہمارے دل سے دور فرما. یا اللہ اس قلب کو اپنی محبت کا مرکز فرما. اپنی تجلیات کا مرکز فرما. نور کا مرکز فرما. ہماری زبان کو تیرے ذکر سے تر فرما. یا اللہ ہمارے اعضاء کو آپ کی خدمت کے لیے قبول فرما. عبادت کے لیے قبول فرما. خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ نفس و شیطان کو یا اللہ خوش کرنے سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ میں حیات میں یا اللہ ہمہ وقت آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما. ایک اشاریہ بھی یا اللہ اپنے نفس کو خوش کرنے سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما. ہمارے نفس کو نفس لوامہ نفس مطمئنہ فرما. نفس لوامہ نفس مطمئنہ فرما. یا اللہ قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما. ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ اپنے راستے کا شیر نر فرما. لومیانہ چالوں سے محفوظ فرما.
عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عمرے کے سفر کو تو قبول فرما، اس سفر کو تو قبول فرما، وہاں مانگی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جن نے خدمتیں کی ان کو برکت نصیب فرما، ان کا مکہ شریف مدینہ شریف میں رہنا مقدر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرما، حاضری مقبولہ نصیب فرما۔ یا اللہ عمر حج کی سعادتیں نصیب فرما، ہم میں سے اور ہمارے کسی بھی دوست احباب کو کسی کو محروم نہ فرما، سب کو یا اللہ یہ توفیق عطا فرما، غیب کے خزانوں سے امداد فرما۔ یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جن نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ان کی حاجات کو بھی پورا فرما، ان کی حاجات کو بھی پورا فرما۔ یا اللہ اس قدم قدم پر اس میں جہاں بھی جو بھی جس ساتھی نے جو بھی خدمت کی ان کو برکت اور عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو یا اللہ اس کی شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ خانقاہ کے فیض کو پورے عالم میں عام اور تام فرما، جہاں جہاں خانقاہ بن رہے یا اللہ عافیت کے ساتھ ان کو مکمل فرما، اور وہاں سے اپنی محبت کے کام کو عام اور تام فرما۔ یا اللہ رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز اقارب سب کی بے حساب مغفرت فرما، تمام مرحومین مرحومات کی بے حساب مغفرت فرما، امت مسلمہ مرحومہ کی مغفرت فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، اور ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے یا اللہ ہمارے دوستوں کی تمام حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ گھر سے کھجوریں لے آؤ، کوئی ساتھی کون ہے جلدی کرو، چائے لے آؤ، کون